قیدی نمبر 804 کی رہائی۔ سال 2011 سے تحریک انصاف کا سیاسی عروج شروع ہوا۔ پرانی سیاسی پارٹیوں میں موروثیت کے سبب قیادت کی ارتقاء کا عمل جمود کا شکار تھا۔ پرانے نام کے جن کو جمہوریت کا چیمپئن بنا کر پیش کیا جاتا تھا، حکمران خاندان بن گئے اور اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی ڈیلوں کو جائز گرداننے لگے تو نئی نسل کے لیے ان میں کوئی کشش نہ رہی۔ سیاسی باوے یہ بھانپ گئے کہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے اور جو کہ الیکٹیبلز کا چلن ہے۔ جوک در جوک بڑے بڑے ناموں کی شمولیتیں شروع ہو گئیں۔ کل تک جو عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی پارٹی پر جملے کستے تھے، اب وہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے۔ طلبہ سیاست سے مرکز کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے، یہ میرا دوسرا ہی سال تھا۔ گراؤنڈ کے ورکرز کے ساتھ بڑا قریبی اور مضبوط رابطہ تھا۔ ہم نے طلبہ سیاست تو بڑے انقلابی ایجنڈے پہ کی تھی۔ اب جو ہر ایرے غیرے کو اپنی پارٹی کا کرتا دھرتا بنتے دیکھتے تو دل ملا کر رہ جاتے۔ بنتا بھی تھا، ہماری پارٹی ہائی جیک ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی، خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ ہر میٹنگ میں کبھی کسی کو چیلنج کر رہے تھے تو کبھی کسی کو، خان صاحب کو ایک کی پروفائل بتا رہے تھے، کبھی دوسرے کی۔ بہت قریب تھا کہ کسی دن کسی کو گھیر کر پیٹ ڈالتے یا خود ہی پٹاتے کہ ایک دن خان صاحب نے بٹھایا اور سمجھایا، دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو، ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوں گی، لوگوں کی سٹرینتھس کو دیکھو، صرف خامیوں کو نہیں۔ آپ کو اپنے نظریے، اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنی انا اور پسند ناپسند کو پسے پشت ڈال کر لوگوں کی سٹرینتھ اور ویکنیسز کمپیئر کرو، دیکھو کہ آیا کہ وہ تمہارے مقصد کے حصول کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی کمزوریاں تمہارے کاز کو نقصان پہنچائیں گی۔ دوسرا، چوز یور بیٹلز۔ ہر ایشو پر لڑ جانا، بھڑ جانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات وہ بار بار اور ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی پارٹی لیڈرشپ کسی نان ایشو میں الجھنے لگتی، اور جو کہ عموماً ہوتا تھا، کیونکہ دوسری طرف کے لوگوں کی تو یہ سروائیول کی جنگ ہے۔ مختلف پروپیگنڈوں کا سامنا تو مستقل ہی رہتا ہے، تو وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے، ویل لیفٹ، ضروری نہیں ہے ہر بال پر کھیلنا۔ ہمیشہ اپنی نظر بڑے مقصد پر مرکوز رکھیں، اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھو اور اس پر اپنی نظر مرکوز رکھو، فوکس رکھو، کوئی بھی ڈسٹریکشن تمہیں اس مقصد سے نہ ہٹا پائے۔ تحریک انصاف پاکستان کی اکلوتی سیاسی جماعت ہے جس کو عوام نے کھڑا کیا ہے، عوام نے بنایا ہے، اس کے والی وارث عوام ہیں۔ جو لوگ یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ فلٹر ہوتے جائیں گے، خود کو ایکسپوز کرتے جائیں گے۔ جن کا نظریہ ہم سے الائن نہیں ہے وہ خود ہم سے دور ہو جائیں گے۔ تم اپنا وقت اور انرجی ان پر برباد کرنے کے بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھو۔ آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے لیڈر کی آزادی، آپ کے مینڈیٹ کی واپسی، آپ کے وہ امیڈیٹ گولز ہیں جن سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک کے بعد ایک ڈسٹریکشن تیار کی جا رہی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے عمران خان کی بات مان کر اپنی نظر مقصد پر رکھنی ہے یا اس کٹھن مرحلے پر، ایسے وقت میں جب اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اپنے لیڈر کی ہدایات پسے پشت پر ڈال کر اس کے کاز سے ہٹنا ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ساز ان کی زندگی کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کی توجہ عمران خان سے ہٹنے کے منتظر ہیں۔ میرے خان شکریہ۔